بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تصور کیجئے سخت سردی کا موسم ہو، باہر برفیلی ہوائیں چل رہی ہوں، لیکن ایک کمرے کے اندر تازہ رسدار گرمیوں کے پھل رکھے ہوں، اور جب باہر شدید گرمی اور لو چل رہی ہو تو اسی کمرے میں سردیوں کے نادر اور نایاب پھل موجود ہوں۔ یہ کوئی کہانی یا طبعی معجزہ نہیں، یہ ایک سچی حقیقت ہے جو کائنات کے سب سے مقدس مکانات میں سے ایک بیت المقدس کے ایک چھوٹے سے حجرے میں رونما ہوئی تھی۔ ایک ایسی پاکیزہ بیوی جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام۔ آخر بیت المقدس کے اس بند کمرے میں غیب سے رزق کیسے آتا تھا؟ جب ان کے سرپرست حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان کا رد عمل کیا تھا، اور اس معجزے میں آج ہمارے لیے کیا بڑا سبق چھپا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اس ایمان افروز واقعے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق عمران کے بابرکت خاندان سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام حنا تھا۔ جب حضرت مریم کی والدہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے اللہ سے ایک منت مانی۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، وہ آزاد ہوگا صرف تیری عبادت کے لیے، بس تو مجھ سے قبول فرما لے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس کی خدمت کرے گا، لیکن جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہے، مگر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی نوزائیدہ بچی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ جب حضرت مریم کو بیت المقدس لایا گیا تو اس زمانے کے علماء اور انبیاء میں یہ بحث چھڑ گئی کہ اس بابرکت بچی کی پرورش کون کرے گا۔ آخر قرآن دازی کی گئی اور یہ سعادت اللہ کے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کے حصے میں آئی، جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے بیت المقدس کی بالائی منزل پر ایک مخصوص اور محفوظ حجرہ، جسے قرآن مجید میں محراب کہا گیا ہے، تیار کروایا۔ اس حجرے میں جانے کا راستہ صرف ایک تھا، اور اس کا دروازہ حضرت زکریہ علیہ السلام خود چابی سے بند کرتے تھے۔ حضرت مریم اپنا تمام وقت اللہ کی عبادت، تلاوت اور ذکر میں گزارتیں۔ وہ اتنی پارسا اور متقی تھیں کہ ان کی پاکیزگی کی مثال پورے بنی اسرائیل میں دی جانے لگی۔ پھر وہ دن آیا جب تاریخ کا ایک عظیم الشان معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں کھانے پینے کی ایسی اشیاء دیکھتے جو انسانی بس سے باہر تھیں۔ جب سردیوں کا موسم ہوتا تو حضرت مریم کے پاس گرمیوں کے تازہ پھل رکھے ہوتے، جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو وہاں سردیوں کے پھل موجود ہوتے۔ سوچئے، اس زمانے میں نہ تو فریج تھے، نہ کولڈ اسٹوریج، اور نہ ہی ایک سے دوسرے ملک جلد سامان پہنچانے کے ذرائع۔ یہ وہ وقت تھا جب بے موسمی پھل کا ملنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سخت حیران ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس حجرے کی چابی صرف ان کے پاس ہے، کوئی دوسرا شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا، اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق
کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے نہایت عاجزی، اطمینان اور کامل ایمان کے ساتھ جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جواب حضرت مریم کے عظیم توکل اور مقام کا ثبوت تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے پاس جنت کے پھل بھیجا کرتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بال سفید تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ ظاہری اور طبی لحاظ سے ان کے ہاں اولاد کا ہونا ممکن نہیں رہا تھا۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو رب بے موسمی پھل پیدا کر سکتا ہے، جو رب بغیر کسی ظاہری سبب کے رزق دے سکتا ہے، وہ رب ایک بوڑھے انسان کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز سکتا ہے۔ اسی وقت اسی محراب میں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دل سے دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور اللہ پاک نے اسی لمحے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ابھی وہ نماز میں کھڑے ہی تھے کہ فرشتوں نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنا دی۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا غیبی رزق نہ صرف ان کی کرامت کا ثبوت تھا، بلکہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی ایک ایسی امید بنا جس نے ایک اور معجزے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جنم دیا۔ ناظرین کرام، حضرت مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے چند بہت بڑے اسباق موجود ہیں۔ کامل توکل۔ جب انسان اللہ کی بندگی میں سچا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اسباب کا محتاج نہ ہونا۔ ہمارا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو سبب کے بغیر اور چاہے تو سبب کے خلاف بھی رزق اور نعمتیں دے سکتا ہے۔ دعا پر یقین۔ اگر آپ زندگی کے ایسے موڑ پر ہیں جہاں راستے بند نظر آ رہے ہوں تو حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے معجزات کو یاد کریں اور ناممکن کو ممکن بنانے والے سے مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی، تقوی اور کامل توکل عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور ایمان افروز ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔